السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 729 ہے اور سورہ انفال کی 2 آیتوں کی آج تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 5 اور 6. چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی ہم تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون. کما جس طرح کے اخرجک نکالا تھا آپ کو، ربک آپ کے رب نے، من بیتک آپ کے گھر سے، بالحق حق کے ساتھ، وإن اور بلا شبہ، فریقاً کچھ لوگ، من المؤمنین مومنوں میں سے، لکارہون البتہ ناپسند کرتے تھے، یجادلونک وہ آپ سے جھگڑتے تھے، فی الحق حق میں، بعد ما اس کے بعد کے، تبین وہ واضح ہو گیا تھا، کأنما گویا کہ یساقون وہاں کے جا رہے ہیں، الی الموت موت کی طرف، وہم اور وہ ینظرون اسے دیکھ رہے ہیں. ترجمہ یوں ہے، ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اسی طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے رب نے تمہیں تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا. اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی، وہ لوگ حق بات میں اس کے ظاہر ہوئے پیچھے تم سے جھگڑنے لگے کہ گویا موت کی طرف ڈھکیلے جاتے ہیں اور اسے دیکھ رہے ہیں. ان 2 آیتوں میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں. پہلی بات، مال غنیمت کی تقسیم کا یہ معاملہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے تمہارے رب نے تمہیں اپنے گھر سے حق کی خاطر نکالا. دوسری بات، جبکہ مسلمانوں کے گروہ کو یہ بات ناپسند تھی. تیسری بات، وہ تم سے حق کے معاملے میں اس کے واضح ہو جانے کے باوجود اسی طرح بحث کر رہے تھے جیسے ان کو موت کی طرف ہنکا کر لے جایا جا رہا ہو. چوتھی بات، اور وہ اسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں. بزرگان محترم، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ساتھیوں نے بھی ہجرت کی. اور اس ہجرت کی وجہ یہی تھی کہ مکے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر ظلم و تشدد جاری رکھا تھا. مکے کے مسلمانوں نے دین اسلام کے خاطر اپنا مال چھوڑا، اپنی زمینیں چھوڑی، اپنے گھر چھوڑے. مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد مکے کے مشرکین اور مدینہ کے مسلمانوں کے درمیان جنگ کا موقع آیا اور تاریخ اسلام کی سب سے پہلی جنگ پیش آئی جس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے. اسی جنگ کی کل جھلکیاں ان 2 آیتوں کے علاوہ اگلی آیتوں میں بھی پیش کی جائیں گی. جنگ بدر کے موقع پر کیا حالات پیش آئے، ان کو تفصیل کے ساتھ ہم یہاں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. تھوڑا سا وقت ظاہر بات ہے کہ لگے گا حالات کو سمجھنے میں کہ کیا حالات اس وقت پیش آئے تھے جب جنگ بدر ہوئی تھی. قریش مکہ ہر سال تجارت کے لیے ملک شام جایا کرتے تھے. مکہ معظمہ سے شام کو جائیں تو راستے مدینہ منورہ سے گزرنا ہوتا ہے. شہر مدینہ میں داخل نہ ہو تو دور سے یا قریب سے اس کی محاذات سے ضرور گزرنا پڑتا ہے. اب آگے یہ سمجھیں کہ قریش مکہ کا ایک قافلہ تجارت کے لیے شام گیا ہوا تھا. بہت سے لوگوں نے اس تجارت میں شرکت کی تھی اور اپنے اموال اس میں لگائے تھے، انویسٹ کیا تھا پیسہ. قافلے کے سردار ابو سفیان تھے جو اس وقت اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. بعد میں وہ مسلمان میں فتح مکہ کے موقع پر جب ابو سفیان کا قافلہ شام سے واپس ہو رہا تھا جس میں 30 سے 40 افراد تھے اور 1000 اونٹ اس میں تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قافلے کے گزرنے کا علم ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ قریش کا قافلہ ادھر سے گزر رہا ہے، چلو اس قافلے کو پکڑیں گے، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اموال تم کو عطا فرما دے. آپ نے تاکیدی حکم نہیں فرمایا تھا اور یہ بھی نہیں فرمایا تھا کہ جنگ کرنے نکل رہے ہیں، اس لیے بعض صحابہ آپ کے ہمراہ ہو گئے اور بعض مدینہ منورہ ہی میں رہ گئے. ابو سفیان کو خطرہ تھا کہ راستے میں مسلمانوں سے مدبھیڑ نہ ہو جائے، اس لیے وہ راستے میں راہگیروں سے اس بات کی کھوج لگاتا ہوا جا رہا تھا کہ کہیں مسلمان ہمارے قافلے کے پیچھے تو نہیں پڑ رہے. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے سفر فرمایا تو ابو سفیان کو اس کی خبر مل گئی. اس نے اپنا راستہ بدل دیا اور زمزم بن عمر غفاری کو اہل مکہ تک خبر پہنچانے کے لیے جلدی جلدی آگے روانہ کر دیا. اس کو اس کام کا محنتانہ جو تھا وہ بھی طے کر دیا. زمزم جلدی سے مکہ پہنچا اور اس نے خبر دے دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ تمہارے قافلے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور مدینہ منورہ سے روانہ ہو چکے ہیں، اپنے قافلے کی حفاظت کر سکتے ہو تو کر لو. یہ خبر سنتے ہی مکے والوں میں ہلچل مچ گئی اور مقابلے کے لیے 1000 آدمی جن کا سردار ابو جہل تھا
تھا بڑے کرو فر اور اسباب عیش و ترو کے ساتھ اکڑتے اور اتراتے ہوئے بدر کی طرف روانہ ہو گئے۔ بدر ایک آبادی کا نام ہے جو مکہ معظمہ سے رابغ کے راستے میں مدینہ منورہ کو جاتے ہوئے راستے میں پڑتی ہے۔ یہاں سے مدینہ منورہ 100 میل سے کچھ کم رہ جاتا ہے۔ بدر نامی وہ ایک شخص تھا جس نے اس بستی کو آباد کیا تھا، اس کے نام پر یہ بستی اس بستی کا نام تھا، اور ایک قول کے مطابق مقام بدر میں ایک کنواں تھا، اس کنویں کی وجہ سے اس کا نام بدر پڑ گیا۔ قریش مکہ اپنے ساتھ گانے بجانے والی عورتیں لے کر نکلے تھے تاکہ وہ گانا گائیں اور لڑائی کے لیے ابھاریں۔ اس لشکر میں تقریباً تمام سرداران قریش شامل تھے، صرف ابو لہب نہ جا سکا تھا۔ اس نے اپنی جگہ ابو جہل کے بھائی عاصی بن ہشام کو بھیج دیا تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ دیگر سامان جنگ کے علاوہ 60 گھوڑے اور 600 زرہیں تھیں، اور سواری کے اونٹوں کے علاوہ کثیر تعداد میں ذبح کرنے اور کھانے کھلانے کے لیے بھی اونٹ ساتھ لے کر چلے تھے۔ سب سے پہلے ابو جہل نے مکے سے باہر آ کر 10 اونٹ ذبح کر کے لشکر کو کھلائے۔ پھر مقام عصفان میں امیہ بن خلف نے 9 اونٹ ذبح کیے۔ پھر مقام قدید میں سہیل بن عمر نے 100 اونٹ ذبح کیے۔ پھر اگلی منزل میں شیبہ بن ربیعہ نے 9 اونٹ ذبح کیے۔ پھر اس سے اگلی منزل میں جو مقام جحفہ میں تھی عتبہ بن ربیعہ نے 10 اونٹ ذبح کیے۔ اس طرح ہر منزل میں 10 اونٹ ذبح کرتے ہوئے اور کھاتے ہوئے کھلاتے ہوئے یہ لوگ بدر کے مقام پر پہنچ گئے۔ قریش مکہ تو مکہ معظمہ سے چلے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تھے۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ام مکتوم کو اپنا خلیفہ بنایا۔ وہ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے۔ آپ کے ساتھ روانہ ہونے والوں میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ نے انہیں مقام روحہ سے واپس کر دیا اور امیر مدینہ بنا کر بھیج دیا۔ آپ کے لشکر کی تعداد 313 تھی، اور آپ کے ساتھ 70 اونٹ تھے جن پر نمبر وار سوار ہوتے تھے۔ ہر 3 افراد کو 1 اونٹ دیا گیا تھا۔ خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابو لبابہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ 1 اونٹ میں شریک تھے۔ نوبت باری باری کوئی سوار ہوتا اور کوئی پیدل چلتا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے برابر چلتے تھے باری باری۔ مقام روحہ تک یہی سلسلہ جا۔ جب روحہ سے حضرت ابو لبابہ کو واپس فرما دیا گیا تو حضرت علی حضرت مرثد کے ساتھ 1 اونٹ میں شریک رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ جب آپ کے پیدل چلنے کی باری آتی تو حضرت ابو لبابہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ برابر سوار رہیں، ہم آپ کی طرف سے پیدل چلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میں انتما باقوا منی، تم دونوں جو ہے مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، ولا انا باغنا عن الاجر منکما، اور میں تمہاری بنسبت اجر میں بے نیاز نہیں ہوں، میں بھی اجر اور ثواب کا محتاج ہوں۔ یعنی جیسے تمہیں ثواب کی ضرورت ہے مجھے بھی ثواب کی ضرورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وادی ظفران میں پہنچے تو وہاں قیام فرمایا۔ اب تک تو ابو سفیان کے قافلے سے تعرض کرنے کی نیت سے سفر ہو رہا تھا۔ یہاں پہنچ کر خبر ملی کہ قریش بھی اپنے قافلے کی مدد کے لیے مکہ معظمہ سے نکل چکے ہیں۔ ابو سفیان اپنا قافلہ لے کر راستہ کاٹ کر آگے بڑھ چکا تھا۔ اب صورتحال یہ پیدا ہو گئی کہ قریش مکہ سے جنگ کرنے کی نوبت آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا تو قریش ہمارے قافلے کے مقابلے کے لیے نکل چکے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور اچھا جواب دیا۔ پھر حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی اچھا جواب دیا۔ حضرت مقداد کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہماری رائے کے مطابق تشریف لے چلیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی قسم ایسا نہ ہوگا جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہہ دیا تھا کہ اذهبا انتما انت وربک اذهب انت وربک فقاتلا انا هنا قاعدون۔ ہم ایسی بات آپ سے نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب دونوں جائیں اور قتال کریں، ہم ایسی بات نہیں کہیں گے جو موسیٰ کی قوم نے کہا۔ قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں برکل غمات تک ساتھ لے چلیں گے تو ہم ساتھ رہیں گے اور جنگ سے کبھی منہ نہیں موڑیں گے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشیر نے فرمایا اے لوگوں مجھے مشورہ دو۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ انصاری حضرات بھی اپنی رائے پیش کریں۔ مہاجرین تو رائے پیش کر رہے تھے، انصاری بھی رائے پیش کریں۔ آپ کی یہ بات سن کر حضرت سعد بن معاذ نے عرض کیا جو انصار میں سے تھے، یا رسول اللہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہم سے جواب لینا چاہتے ہیں انصار سے۔ سرکار نے فرمایا کہ ہاں۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کی، ہم نے آپ کی گواہی دی کہ جو کچھ آپ لے کر آئے ہیں وہ حق ہے، اور ہم نے آپ سے عہد کیا ہے کہ ہم آپ کی بات مانیں گے اور فرما برداری کریں گے۔ آپ اپنے ارادے کے موافق عمل کریں اور تشریف لے چلیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اگر راستے میں سمندر آ گیا اور آپ اس میں داخل ہونے لگیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ داخل ہو جائیں گے، اور ہم میں سے ایک شخص بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ہم جنگ میں ڈٹ جانے والے ہیں اور دشمن کے مقابلے میں مضبوط
مضبوطی کے ساتھ معرکہ آرائی کرنے والے ہیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے آپ کو ایسی بات دکھا دے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ آپ اللہ کی برکت سے چلیے۔ حضرت سعد بن معاذ کی بات سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی اور فرمایا کہ چلو خوشخبری قبول کر لو، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ 2 جماعتوں میں سے تم کو ایک جماعت پر غلبہ عطا کریں گے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کی تفسیر انشاءاللہ ہم اگلی آیت میں بتائیں گے، جہاں 2 جماعتوں کی بات آ رہی ہے۔ صحابہ کرام میں جب دونوں جماعتوں کی بات آئی، ایک طرف ابو سفیان کا قافلہ اور دوسری طرف ابو جہل کا قافلہ، تو اس وقت میں کیا باتیں ہوئی تھیں اس کو انشاءاللہ ہم اگلی آیت کی روشنی میں بیان کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔